تو اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں قراقرم کے برف پوش پہاڑوں میں، خاص طور پر K2 اور براڈ پیک کے دامن میں کو پیمائی کی ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ جی، ایک ایسی تاریخ، ایک ایسا جنون اور ہمت کا فسانہ جو سننے میں سچ کہوں تو ناقابل یقین لگتا ہے، تقریباً پاگل پن۔ بالکل، اور آج ہم ایک ایسے ہی مشن کی گہرائی میں اتریں گے جہاں ایک شخص نے، آپ کہہ سکتے ہیں، ناممکن کو ممکن بنانے کی ٹھانی ہے۔ ہدف دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیوں کو صرف 7 مہینوں میں سر کرنا۔ یہ کہانی ہے نیپالی نسل برطانوی کوہپیرا نرمل نمس پورجا کی۔ اور یہ صرف پہاڑوں پر چڑھنے کی بات نہیں، یہ انسانی برداشت کی حدود کو چیلنج کرنے کی کہانی ہے۔ آئیے اس حیرت انگیز منصوبے کو ذرا کھولتے ہیں۔ ہاں، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف ایک ریکارڈ توڑنے کی کوشش نہیں ہے، یہ کو پیمائی کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کرنے جیسا ہے۔ اچھا؟ جی، جیسا کہ اس پروجیکٹ پر نظر رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے، اگر یہ کوشش کامیاب ہوئی تو اس کی گونج کئی دہائیوں تک سنائی دے گی، اور اگر ناکام بھی ہوئی تب بھی اس جنون اور ہمت کو ہمیشہ سلام کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم نرمل پورجا کی بات کریں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ چیلنج آخر ہے کیا؟ مطلب یہ 14 چوٹیاں کیا ہیں اور انہیں سر کرنا اتنی بڑی بات کیوں ہے؟ دیکھیں، ہماری زمین پر صرف 14 پہاڑ ایسے ہیں جن کی اونچائی 8,000 میٹر یعنی تقریباً 26,247 فٹ سے زیادہ ہے۔ صرف 14 پوری دنیا میں؟ جی، صرف 14، اور یہ تمام چوٹیاں ایشیا کے 2 عظیم پہاڑی سلسلوں ہمالیہ اور قراقرم میں واقع ہیں۔ ان میں سے 8 نیپال اور چین میں ہیں، 5 پاکستان میں اور 1 ہندوستان کی حدود میں آتا ہے۔ اور ظاہر ہے ان پر چڑھنا کوئی پارک میں چہل قدمی کرنے جیسا تو بالکل نہیں ہوگا۔ بالکل بھی نہیں، ان چوٹیوں کو ڈیتھ زون یعنی موت کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اتنی بلندی پر آکسیجن اتنی کم ہوتی ہے کہ انسانی جسم وہ آہستہ آہستہ مرنے لگتا ہے۔ پہلی 8,000 چوٹی اناپورنا 1950 میں سر ہوئی تھی۔ 1950 میں؟ جی، اور اس کے بعد باقی 13 چوٹیوں کو سر کرنے میں مزید 14 سال لگے۔ ایک منٹ، کیا مطلب پہلی چوٹی سر ہونے کے بعد بھی تمام 14 کو سر کرنے کے کارنامے کو مکمل ہونے میں مزید 14 سال لگ گئے؟ جی ہاں، اٹلی کے ایک لیجنڈری کوہ پیما ہے رائن ہولڈ میسنر۔ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے 1986 میں یہ کارنامہ مکمل کیا، یعنی انسان کے چاند پر قدم رکھنے کے 17 سال بعد جا کر کوئی شخص زمین کی تمام بلند ترین چوٹیوں پر پہنچ پایا۔ یہ تو حیران کن ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ بالکل۔ اور آج تک کتنے لوگ یہ کر پائے ہیں؟ یہی تو سب سے، آپ کہہ سکتی ہیں، حیران کن بات ہے۔ آج تک صرف 39 افراد ہی یہ تمام 14 چوٹیاں سر کر پائے ہیں۔ صرف 39؟ صرف 39، یہ اس کی مشکل کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور یہیں سے نرمل پورجا کی کہانی اور بھی غیر معمولی ہو جاتی ہے۔ ان 39 لوگوں میں سب سے تیز رفتاری کا ریکارڈ کس کے پاس تھا؟ وہ ریکارڈ پولینڈ کے ایک اور عظیم کوہ پیما جرزی کوزاکا کے پاس تھا۔ انہوں نے یہ کارنامہ 7 سال 11 ماہ اور 14 دن میں مکمل کیا تھا۔ 7 سال 11 ماہ مطلب تقریباً 8 سال؟ جی، تقریباً 8 سال۔ 8 سال! اور نرمل پورجا اسی کام کو 7 مہینوں میں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو مذاق لگ رہا ہے۔ 8 سال اور 7 مہینے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہیں پر اس مشن کا اصل جنون، اس کی اصل روح سامنے آتی ہے۔ یہ صرف ریکارڈ توڑنا نہیں، بلکہ ریکارڈ کو ایک ایسے مارجن سے توڑنا ہے جو ناقابل تصور ہو۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نرمل پورجا ہیں کون؟ کوئی عام کوہ پیما تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان کا پس منظر کیا ہے؟ 35 سالہ نرمل پورجا نیپال میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ برطانوی فوج میں گزرا ہے۔ اچھا، اسپیشل فورسز؟ جی، اور یہ دنیا کی چند بہترین اور سخت ترین اسپیشل فورسز میں سے ایک ہے۔ تو یہ صرف جسمانی برداشت کی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ انتہائی دباؤ میں منصوبے بنا سکتے ہیں، رسک کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور یہی ان کا خفیہ ہتھیار ہے۔ کوہ پیمائی میں اکثر لاجسٹکس یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ساز و سامان اور ٹیم کو پہنچانا ہی اصل چیلنج ہوتا ہے۔
ایک چोटी से दूसरी तक हेलीकॉप्टर का इंतजाम, मौसम की बदलती सूरत हाल को समझना और अपनी टीम को हर हाल में मुतहर्रिक रखना, ये सब फौजी तरबियत का हिस्सा है और निर्मल इसमें माहिर हैं। और उन्होंने कोहे पैमाई के शौक की खातिर अपनी इतनी शानदार फौजी मुलाजमत छोड़ दी। जी, उन्होंने 2018 में फौज छोड़ दी ताकि वो अपना पूरा ध्यान कोह पैमाई पर लगा सके। वैसे उन्होंने अपनी पहली 8000 चोटी 2014 में सर की थी और 2016 में माउंट एवरेस्ट पर भी पहुंच गए थे। अच्छा। लेकिन उनके बारे में सबसे हैरानकुन बात उनका तेजी से उभरना है। 2 साल कबल उन्होंने कम तरीन वक्त में माउंट एवरेस्ट, लोहोटसे और मकालू को सर करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। ठीक है, तो ये कोई अचानक पैदा होने वाला जुनून नहीं है। इसके पीछे एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। वो जानते हैं कि तेज रफ्तारी से पहाड़ों पर कैसे चढ़ना है। बिल्कुल, इससे जाहिर होता है कि उनका ये प्रोजेक्ट पॉसिबल 147 नामी मिशन महज एक ख्वाब नहीं, बल्कि एक सोचा समझा मंसूबा है, चाहे वो कितना ही गैर मामूली क्यों ना हो। तो इस नामुमकिन नजर आने वाले हदफ को हासिल करने की शुरुआत कहाँ से हुई? पहला कदम क्या था? शुरुआत हुई नेपाल से, जहां उन्होंने अपने मिशन को 3 मरहलों में तकसीम किया। पहला मरहला था अप्रैल और मई के महीनों में नेपाल की 6-8 हजारी चोटियां सर करना, और यहीं से उन्होंने कोहपेमाई की दुनिया को हैरान करना शुरू कर दिया। क्या हुआ पहले मरहले में? आगाज 23 अप्रैल 2019 को अन्नपूर्णा से हुआ। ये वो ही चोटी है जिसे तारीख की सबसे खतरनाक चोटियों में से एक माना जाता है। सही। इसे सर करने के बाद उन्होंने एक तूफानी रफ्तार पकड़ी। 12 मई को धौलागिरी, 15 मई को कंचनजंगा। ये तो बहुत तेज रफ्तारी है। आमतौर पर कोपेमा एक सीजन में एक चोटी सर कर लें तो बहुत बड़ी कामयाबी समझी जाती है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद जो हुआ वो और भी हैरानकुन था। 22 मई को उन्होंने पहले माउंट एवरेस्ट सर की और फिर उसी दिन वापस उतरकर साथ वाली चोटी लहुत्से पे भी चढ़ गए। एक मिनट। एक ही दिन में एवरेस्ट और लहुत्से, ये सुनने में ही नामुमकिन लगता है। क्या ये दोनों चोटियां इतने करीब हैं? इंसान का जिस्म इस तरह के दबाव को कैसे बर्दाश्त करता है? ये करीब हैं, लेकिन करीब का मतलब 8000 मीटर की बुलंदी पर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, ये डेथ जोन है, जहां आपका जिस्म हर लम्हा मर रहा होता है। एक चोटी सर करने के बाद अक्सर कोहे पैमाओं में दूसरी के लिए तवनाई तो दूर बेस कैंप तक वापस आने की हिम्मत नहीं बचती। ये उनकी गैर मामूली जिस्मानी और ज़हनी मजबूती का सबूत है। और इसके बाद? और फिर सिर्फ 2 दिन बाद 24 मई को उन्होंने मकालू भी सर कर ली। 6 चोटियां सिर्फ 1 महीने में? ये तो वाकई नाकाबिल यकीन है। कोहे पैमाई की दुनिया का इस पर क्या रद्द-ए-अमल था? पहले मरहले की इस कामयाबी ने, आप कह सकती हैं, तहलका मचा दिया था। जो काम करने में लोगों को कई साल लग जाते हैं, वो उन्होंने चंद हफ्तों में कर दिखाया। जो लोग पहले इस मिशन को दीवाने का ख्वाब कह रहे थे, अब वो भी संजीदगी से सोचने लगे कि शायद ये प्रोजेक्ट पॉसिबल वाकई मुमकिन है। और इसके बाद? मिशन का दूसरा मरहला शुरू हुआ, जिसका मैदान पाकिस्तान था। जी, पाकिस्तान, जहां दुनिया की 5-8 हजारी चोटियां हैं। इस मरहले का आगाज जुलाई में नांगा पर्वत से हुआ, जिसे कातिल पहाड़ भी कहा जाता है। सही। उसे सर करने के बाद वो गाशरबरम 1 और 2 भी सर कर चुके हैं। और अब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, उनका मिशन एक गैर मामूली और इंतहाई मुश्किल मरहले में दाखिल हो चुका है। और वो है K2 का चैलेंज, दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी। और सिर्फ K2 नहीं, बल्कि K2 और उसके साथ ब्रॉड पैक। लेकिन असल चैलेंज K2 है, जिसे सैवेज माउंटेन यानी वहशी पहाड़ भी कहा जाता है। इसे ये नाम क्यों दिया गया? क्या ये एवरेस्ट से भी ज्यादा मुश्किल है? बुलंदी में ये एवरेस्ट के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन टेक्निकली तौर पर इसे दुनिया का सबसे मुश्किल और खतरनाक पहाड़ माना जाता है। इसका मौसम नाकाबिले एतबार है, चढ़ाई बहुत ज्यादा अमूदी और पथरीली है, और बर्फानी तूफानों का खतरा हर वक्त मंडलाता रहता है। आदादुशुमार के मुताबिक हर 4 कोह पैमाओं में से एक जो इसकी चोटी पर पहुंचता है, वापसी के सफर में हलाक हो जाता है। इसीलिए इसे वहशी कहते हैं। और इस साल K2 पर हालात कैसे हैं? यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। इस साल K2 पर मामूल से कहीं ज्यादा बर्फबारी हुई है। हालात इतने खराब हैं कि दुनिया भर से आई हुई कई बेहतरीन और तजुर्बाकार टीमें अपनी कोशिशें तर्क करके वापस लौट चुकी हैं।
वो वापस आ गए? جی، ان کا کہنا ہے کہ راستہ بہت خطرناک اور ناقابل عبور ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ اگر دنیا کے بہترین اور تجربہ کار کوہ پیما ناموافق حالات کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو نرمل پورجا آگے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ فیصلہ بے وقوفی نہیں؟ یہ ایک جائز سوال ہے۔ کیا یہ ہمت ہے یا محض خطرناک ضد؟ اس میں ان کی اور ان کی ٹیم کی جان کا بھی تو خطرہ ہے۔ بالکل، لیکن یہیں ان کے جنون اور ان کی اسپیشل فورسز والی ذہنیت کا امتحان ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسی ہفتے کے آخر تک K2 کی چوٹی سر کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ موسم میں ایک چھوٹا سا موقع مل سکتا ہے اور وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جوا ہے۔ بہت بڑا جوا ہے، لیکن ان کے مشن کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے۔ یہ ایک شاندار مماثلت ہے۔ جولائی کا مہینہ 50 سال پہلے انسان چاند پر اترا تھا اور دنیا کی نظریں آسمان پر تھیں۔ آج 50 سال بعد دنیا بھر کے کوہ پیمائی کے شوقین افراد کی نگاہیں ایک بار پھر آسمان کی طرف نہیں بلکہ زمین کی بلند ترین چوٹیوں میں سے ایک K2 پر مرکوز ہیں۔ ایک طرف انسان کی کائناتی جستجو کی 50ویں سالگرہ اور دوسری طرف زمین پر انسانی برداشت کی آخری حدود کو چھونے کی ایک کوشش۔ یہ واقعی ایک تاریخی لمحہ بن گیا ہے۔ سب سانس روکے دیکھ رہے ہیں کہ کیا نرمل پورجا اس وحشی پہاڑ کو زیر کر پائیں گے یا نہیں۔ تو آج ہم نے نرمل پورجا کے اس ناقابل یقین مشن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ 14 بلند ترین چوٹیوں کو 7 ماہ میں سر کرنے کا عزم، پہلے مرحلے کی وہ طوفانی کامیابی جس نے سب کو حیران کر دیا، اور اب K2 پر درپیش یہ فیصلہ کن اور جان لیوا چیلنج۔ یہ واقعی انسانی ارادے کی ایک عظیم داستان ہے۔ اختتامی طور پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کوشش کا نتیجہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ کامیاب ہوں یا ناکام، ان کی ہمت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ اس سطح پر کوشش کرنا اور ناممکن کو چیلنج کرنا ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ گفتگو ہمیں ایک گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ اس طرح کی کوششوں میں اصل کامیابی کیا ہے؟ کیا صرف منزل تک پہنچنا، چوٹی پر کھڑے ہو کر تصویر بنوانا ہی سب کچھ ہے؟ یا اس سفر میں دکھائی جانے والی ہمت، وہ جنون اور وہ انسانی جذبہ جو آپ کو ہر حد پار کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ بس